4 محرم الحرام کا دن کربلا کی سرزمین پر ایک اور تاریخی اور روحانی دن کے طور پر طلوع ہوا۔ اس دن کے حالات کو جاننا اس لیے اہم ہے کہ یہ دن امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے ایک اور امتحان، ایک اور فکری اور جذباتی مرحلہ تھا۔ پس منظر: جب امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا پہنچے تو یزیدی لشکر نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ 3 محرم کو عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک خط بھیجا کہ وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے بیعت لیں یا ان سے جنگ کریں۔ اب 4 محرم کو حالات ایک نئے موڑ پر پہنچے۔ 4 محرم، یزیدی فوج میں اضافہ اور دباؤ کا آغاز۔ عمر بن سعد کی فوج میں اضافہ۔ 4 محرم کو عبید اللہ بن زیاد نے مزید فوجی کمک روانہ کی۔ عمر بن سعد کے پاس پہلے ہی تقریباً 4000 کا لشکر تھا، لیکن اسے مزید کمک بھیجی گئی تاکہ امام حسین علیہ السلام کو مکمل طور پر گھیرا جا سکے اور ان پر نفسیاتی دباؤ ڈالا جا سکے۔ اس روز یزیدی فوج کی تعداد 5000 تک پہنچ گئی۔ ان سپاہیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ کسی کو امام حسین کے خیموں کے قریب نہ جانے دیں، ان کے پانی کے استعمال پر پابندی لگا دیں اور ان کی نقل و حرکت کو محدود کر دیں۔ 4 محرم ہی کے دن ایک نہایت اہم اور افسوسناک اقدام کیا گیا۔ یزیدی فوج نے دریائے فرات کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ امام حسین کے خیمے دریا سے قریب تھے، مگر اب اہل بیت پانی کی طرف نہیں جا سکتے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد کا مقصد واضح تھا، وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر کمزور کرنا چاہتے تھے تاکہ جنگ کی صورت میں وہ فوراً مغلوب ہو جائے۔ امام حسین کی طرف سے نصیحتیں اور دعوت ہدایت۔ اس تمام سختی اور دباؤ کے باوجود امام حسین نے 4 محرم کے دن بھی یزیدی لشکر سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا: اے لوگو، کیا تم جانتے نہیں کہ میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں؟ کیا تم نے میرے بارے میں نانا جان کی احادیث نہیں سنی؟ اگر تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے۔ لیکن یزیدی لشکر کے دلوں پر قفل لگ چکا تھا۔ حضرت عباس کی فکر مندی۔ 4 محرم کو حضرت عباس، جو امام حسین کے علمبردار اور بھائی تھے، نے دریا پر پہرا لگتے دیکھا تو بے چین ہو گئے۔ انہوں نے امام سے عرض کی کہ اجازت دیجیے، میں ان سپاہیوں سے دریا تک راستہ صاف کر لوں، مگر امام حسین نے فرمایا: عباس، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم حق اور صبر کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ امام حسین کے خیموں میں اس روز صبر، دعا اور ذکر کی فضا تھی۔ حضرت زینب بچوں کو تسلی دے رہی تھی۔ امام سجاد بیماری کی حالت میں اللہ سے راز و نیاز کر رہے تھے۔ خاتون پانی کی قلت سے بے چین تھی، مگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا گیا۔ چھوٹے بچوں میں سب سے زیادہ حضرت علی اصغر پیاس کی شدت سے کرا رہے تھے، اور امام حسین ان کی بے قراری دیکھ کر بار بار خیمے سے باہر آ جاتے تھے، مگر پانی۔ عمر بن سعد کا خوف اور غضب سے 4 محرم کو عمر بن سعد نے ایک خط عبید اللہ بن زیاد کو لکھا کہ حسین نے مجھے جنگ سے روک دیا ہے، وہ مجھے نصیحت کرتے ہیں اور صلح کی بات کرتے ہیں، ان سے بات چیت کر لینے دو تاکہ خون خرابہ نہ ہو۔ مگر عبید اللہ نے خط کا جواب بھیج کر کہا: میری اطاعت کر، لشکر کی کمان کسی اور کے سپرد کر کے واپس آ جا۔ حسین سے صرف ایک بات ہو سکتی ہے، بیعت۔ یہ جواب عمر بن سعد کے دل میں موجود تھوڑا سا خوف خدا بھی ختم کر گیا۔ اس نے ظلم کی راہ کا فیصلہ کر لیا۔ شب 4 محرم امام حسین کا خیمہ۔ رات کے وقت امام حسین اپنے خیمے میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: میری قوم میرے قتل پر تالی ہوئی ہے، مگر میں اللہ کی رضا پر